اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال المعصوم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سامعین عزیز، چونکہ ہم ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور بالخصوص شب قدر کے حوالے سے اعمال کو ہم آج بیان کر رہے ہیں، 19ویں شب قدر، 21ویں شب قدر اور 23ویں شب قدر، یہ علماء امامیہ میں فقہ جعفریہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں یہ 3 راتوں کے بارے میں جو روایات ہیں کہ یہی راتوں کے بارے میں ملتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شب قدر ہے یا تینوں شب قدر ہیں۔ تو ان تینوں شب قدر میں کے جو مشترکہ اعمال ہیں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے غسل کرنا ہے۔ غسل غروب آفتاب کے قریب کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اسی غسل کے ذریعے، اسی غسل کے ساتھ جو ہے آپ نماز مغربین ادا کریں۔ پہلا عمل جو ہے غسل کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے نماز مغربین کے بعد 2 رکعت نماز ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد کے بعد 7 دفعہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی جائے، اور پہلی اور دوسری رکعت میں سیم اس کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یہ جملہ پڑھا جائے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے پاؤں نہیں پلٹے گا، اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ خداوند متعال اس کے گناہ کبیرہ و صغیرہ تمام کو معاف فرما دے گا۔ تیسرا عمل اعمال قرآنی ہے کہ جو قرآن سر پہ رکھ کے 3 حصوں میں اعمال کیے جاتے ہیں، ان اعمال کا کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، جو کہ تینوں شبوں مشترکہ اعمال میں سے ہے کہ 19ویں، 21ویں اور 30ویں شب میں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد اگلا عمل ہے دعائے جوشان کبیر، وہ بھی ان تینوں شبوں میں وارد ہے کہ اس دعا کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہے شب بیداری کرنا تینوں شبوں میں۔ اس کے بعد ہے 100 رکعت نماز کا ادا کرنا، جو کہ علماء عمل یہ ہے کہ 6 دن کی نماز پڑھی جاتی ہے، قضاء عمری بھی ادا ہو جاتی ہے، اور 100 رکعت کا ثواب بھی پروردگار عالم عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ 19ویں اور 21ویں میں ایک خاص عمل ہے، چونکہ یہ شب ضربت اور شہادت مولا علی علیہ السلام کی شب ہے۔ 19ویں شب ضربت ہے، 21ویں مولا علی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے۔ تو ان شبوں میں مولا علی علیہ السلام کے قاتل پہ لعنت کرنا، یہ کثرت سے لعنت کرنا ہے، یہ بھی ہمارے ایک اصول کا حصہ ہے۔ اور 9ویں عمال جو ہے وہ سورہ عنکبوت ہے، سورہ روم ہے، سورہ حامیم دخان ہے، اور 1000 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ اور معصوم ارشاد فرماتے ہیں تینوں شبوں میں، بالخصوص 23ویں شب میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا، بلند آواز سے باجماعت دعا کو پڑھنا، یہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں یہ شب قدر میں وارد ہوئے ہیں۔ شب قدر جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو مومنین مومنات اس شب کو آپ ضائع نہ کریں، آپ اپنے مرحومین کو بھی دعا میں یاد رکھیں، مومنین کو بھی دعا میں یاد رکھیں، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔